اور پھر تو مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، بے شک میں بھروسہ کرتا ہوں اللہ پر جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی بھی جاندار نہیں ہے مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اس کی پیشانی، یعنی ہر مخلوق ہر وقت اللہ کے قابو میں ہے، جب چاہے اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کر لے۔ کوئی مخلوق اللہ کے کنٹرول سے، اللہ تعالیٰ کے قابو سے باہر نہیں ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، اور بے شک میرا رب تو ملے گا سیدھے راستے پر، سیدھے راستے پر چلو تمہیں میرا رب یعنی اس کی قربت مل جائے گی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر تم میری بات نہ مانو، سیدھے راستے پر چلنے کو تیار نہ ہو، توحید کی راہ اختیار کرنے پر تیار نہ ہو، فقد ابلغتکم ما ارسلت بہ الیکم، تو میں تو تم تک پہنچا چکا وہ کلام، وہ پیغام کہ جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اب میرا رب تمہیں ہٹا کر تمہارے سوا کسی اور قوم کو خلافت دے دے گا، اسے زمین پر بسائے گا۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر چیز کے اوپر نگران ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، تو جب ہمارا حکم آ گیا، ہمارے عذاب کا فیصلہ آ گیا، یہاں پر وضاحت نہیں ہے لیکن آگے چل کے وضاحت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تیز ہوا اس قوم کے اوپر چھوڑ دی، 8 دن اور 7 راتیں وہ تیز ہوا کے جھکڑ چلتے رہے، اور قوم تھی بڑے اونچے قد کاٹ والی، ہوا نے اٹھا اٹھا کے پھینکا، ان کی لاشیں ایسے پڑی تھی جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوتے ہیں۔ فرمایا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا عذاب کا فیصلہ آیا، نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، ہم نے بچا لیا ہود کو بھی علیہ السلام اور ان لوگوں کو بھی جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت خاص سے۔ وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے ان کو بچا لیا ایک بڑے گھاڑے عذاب سے، ایک بڑے بھاری عذاب سے۔ وَتِلْكَ عَادٌ، اور یہ تھے عاد، جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، کہ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا تھا۔ وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور اس اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی نافرمانی کی تھی۔ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انہوں نے پیروی کی تھی ہر اس شخص کے حکم کی جو کہ سرکش تھا اور جو عنید، حق سے عناد رکھتا تھا، دشمنی رکھتا تھا، حق کا دشمن تھا۔ بجائے رسولوں کی پیروی کرنے کے ہر سرکش سردار اور دین کے دشمن سردار اس کے احکامات کی پیروی کی۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ان کے پیچھے اس دنیا میں لعنت لگا دی گئی۔ کیا مراد ہے؟ اب رہتی دنیا تک کوئی قوم عاد کی تعریف نہیں کرے گا، ہمارے دشمن بھی ان کی تعریف نہیں کرتے، ایسی پھٹکار ہے ایسے لوگوں پر۔ ورنہ یہ ہو سکتا تھا کہ ہمیں جلانے کے لیے ہمارے دشمن اس قسم کی قوموں کی تعریف کرنا شروع کر دیتے، فرعون کی تعریف شروع کر دیتے، ابو جہل کی تعریف شروع کر دیتے، لیکن نہیں، اللہ کی طرف سے ایسی پھٹکار ہے ایسے بدبختوں پر کہ رہتی دنیا تک ان پر صرف لعن طعن ہوگی، ان کے نام گالی بن جائیں گے۔ ابو جہل کا نام گالی بن چکا ہے، کسی سرکش انسان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ابو جہل ہے، یہ فرعون بنا ہوا ہے، گالی بن گئے ہیں ان بدبختوں کے نام۔ فرمایا وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، ان کے پیچھے اس دنیا میں لعنت لگا دی گئی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی ان کے اوپر لعن طعن ہی کی جائے گی۔ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ، جان لو کہ بے شک قوم عاد نے اپنے رب کا کفر کیا۔ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ، جان لو کہ پھٹکار ہے قوم عاد کے لیے جو کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ جو اہل ایمان بچا لیے گئے، وہ اہل ایمان ہجرت کر کے وہ گئے پھر مکہ کے شمال مغرب کی طرف، اور مدین کے علاقے میں جا کے وہ آباد ہوئے، اور رفتہ رفتہ پھر ان کے ہاں ان کی بھی نسل بڑی تیزی کے ساتھ بڑھی، اور ان میں ایک قوم سمود پھر وجود میں آ گئی۔ قوم سمود کی خاص بات یہ تھی کہ اللہ نے ان کو سول
یعنی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، یعنی تعمیرات کے اعتبار سے اللہ نے ان کو بہت نوازا تھا۔ نہ جانے کیا ٹیکنالوجی تھی کہ صحرا کی جو ریت تھی، بالکل کھوکھلی ریت، اس پر یہ بڑے بڑے محل تعمیر کر لیتے تھے۔ اسی طریقے پر پہاڑوں کو نہ جانے کس چیز سے تراشتے تھے کہ کئی کئی کمروں کے گھر یہ پہاڑوں کے اندر بناتے تھے، اور اس کے علاوہ تعمیرات کو پختہ کرنے کا ان کو خاص ملکہ حاصل تھا۔ بڑی مضبوط عمارات یہ بناتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے کہ ہم پر کبھی عذاب نہیں آئے گا۔ ہاں، ہم مانتے ہیں قوم نوح پر عذاب آیا، ان کے قریب سمندر تھا، اس سمندر کی وجہ سے وہاں پر پانی ابلا اور پھر طوفان آ گیا۔ مانتے ہیں قوم عاد پر طوفان آیا، لیکن وہ کھلے میدانی علاقے میں تھے، صحرائی علاقے میں تھے، تیز ہواؤں کے جھکڑ چلے، اس کی وجہ سے عذاب آیا۔ ہم پر یہ دونوں عذاب نہیں آ سکتے، ہمیں نہ سمندر سے ہلاک کیا جا سکتا ہے طوفان سے، نہ ہی تیز ہواؤں سے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب کی ایک نئی صورت اس قوم پر ظاہر کی، اور وہ صورت تھی زلزلے کی۔ فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف بھیجا گیا ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اس اللہ نے تمہیں زمین سے اٹھایا ہے، وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور تمہیں زمین میں بسایا ہے، فَاسْتَغْفِرُوهُ، پس اس سے بخشش مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اس کی طرف پلٹو، إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ، بے شک میرا رب قریب بھی ہے اور بے شک میرا رب دعاؤں کو سننے والا بھی ہے۔ قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوبا قبل هذا، انہوں نے کہا کہ اے صالح، تو ہمارے درمیان ہماری امیدوں کا بڑا مرکز تھا، بڑا ذہین انسان تھا، ہم سمجھتے تھے تو قوم کا نام روشن کرے گا، تو نے یہ کیا کیا؟ تو کیسی دعوت دے رہا ہے؟ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تم ہمیں روکتے ہو کہ ہم عبادت کریں ان کی کہ جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور ہم تو تمہاری دعوت کے بارے میں ایسے شک میں ہیں کہ جس شخص نے ہمارے دلوں میں بھی ایک خلجان پیدا کر دیا، شک پیدا کر دیا۔ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي، حضرت صالح نے فرمایا کہ میری قوم کے لوگوں، کیا تم دیکھتے ہو کہ میں پہلے سے ہی اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر تھا، وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً، اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت دی ہے، نبوت دی ہے، فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ، تو اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو میری کون مدد کرے گا؟ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَقْصِيرٍ، اور تم میرے لیے سوائے گھاٹے کے اور کسی چیز کا اضافہ نہیں کر رہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ ہود کے 6 رکوع میں حضرت صالح علیہ السلام کی اپنی قوم کے ساتھ کشمکش کا بیان ہو رہا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو دعوت توحید دی، اور قوم نے جواب میں کہا کہ اے صالح، تم تو بڑے قوم کے ذہین فرد تھے، بڑے باصلاحیت فرد تھے، ہم تو سمجھے تھے کہ تم قوم کا نام روشن کرو گے، اور تم نے یہ کیا کیا؟ تم آ کر ان معبودوں سے ہمیں روک رہے ہو کہ جن معبودوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں۔
ہم تمہاری دعوت کے حوالے سے ایسے گہرے شک میں ہیں کہ اس نے ہمارے دلوں میں بھی ایک خلجان سا پیدا کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو، میں پہلے ہی اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر تھا، شروع سے ہی نیک اور پارسا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے نزول کے ذریعے سے میری صداقت کی گواہی دے دی، اور اب اگر میں اللہ کی نافرمانی کر کے تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہارے معبودوں کی عبادت کو جائز قرار دے دوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھے کون بچائے گا، اللہ کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ تم میرے لیے سوائے خسارے کے کسی اور چیز کا اضافہ نہیں کر رہے۔ اس پر قوم نے کہا کہ اچھا، اگر اے صالح تم واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہو تو پھر ہماری فرمائش کے مطابق معجزہ دکھاؤ۔ تم پہاڑ میں سے ایک زندہ اونٹنی برآمد کر کے دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ایک زندہ اونٹنی پہاڑ سے برآمد کر دی۔ اس کا ذکر اب آ رہا ہے، وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم کے لوگوں، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، نشانی ہے۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، بس اس کو چھوڑو کہ یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پیتی رہے، چرتی چکتی رہے، اس لیے کہ یہ خاص معجزے سے پیدا ہوئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، عام اونٹنی نہیں ہے، لہٰذا اب اس کو بری نیت سے مت چھیڑنا، اس کو کھانے پینے دو جہاں سے کھائے پیے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اسے مت چھونا بری نیت سے، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، ورنہ قریبی عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ فَعَقَرُوهَا، تو انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم مزے اڑا لو، جو عیش کرنی ہے کر لو اپنے گھروں میں 3 دن تک۔ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ، اور یہ ایک ایسا وعدہ ہے کہ جو جھوٹا نہ ہوگا، 3 دن کے بعد تم پر اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے گا۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، تو جب ہمارا عذاب کا فیصلہ آ گیا، نجینا صالحا والذین آمنوا معہ برحمت منا، تو ہم نے بچا لیا صالح علیہ السلام کو بھی اور جو لوگ بھی ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بھی اپنی رحمت خاص سے۔ ومن خزی یومئذ، اور اس دن کی رسوائی سے، جس دن کے عذاب آیا اس دن کی رسوائی سے ہم نے ان سب کو بچایا۔ ان ربک هو القوی العزیز، بے شک اے نبی آپ کا رب بہت قوت والا اور بہت زبردست ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور آ پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا ایک زلزلے نے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو پھر وہ صبح کو ہو گئے اپنے گھروں پر اوندے پڑے ہوئے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے ہو گئے جیسے کہ کبھی وہ وہاں پر بستے ہی نہیں تھے، ان کی بستیاں ایسے ویران ہوئی کہ جیسے وہاں پر کوئی آباد ہی نہیں تھا۔ الا ان ثمود کفروا ربہم، جان لو کہ بے شک سمود نے اپنے رب کا کفر کیا۔ الا بعدا لثمود، اور جان لو کہ پھٹکار ہے، بربادی ہے سمود کے لیے۔ اب اس کے بعد اگلی قوم، قوم لوط، 3 قومیں ابراہیم علیہ السلام کے دور سے پہلے کی، ان کا ذکر آ چکا۔ اب 3 قومیں جو ابراہیم علیہ السلام کے دور کے بعد آئیں، قوم لوط، قوم شعیب اور آل فرعون۔ لیکن قوم لوط کے ذکر سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کر رہا ہے، اس لیے کہ جن فرشتوں نے قوم لوط پر عذاب نازل کیا تھا وہی فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اور آئے ہمارے بھیجے ہوئے یعنی ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک بشارت کے ساتھ۔ قالوا سلاما، وہ آئے تھے لڑکوں کی صورت میں یعنی انسانی صورت میں، اور انہوں نے آ کر ابراہیم علیہ السلام سے کہا سلام، یعنی انہیں سلامتی کی دعا دی۔ قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب میں انہیں سلامتی کی دعا دی، انہوں نے بھی کہا سلام۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، اور پھر
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زیادہ دیر نہ لگائی کہ وہ ان کے لیے ایک تلا ہوا بچڑا لے کر آ گئے، یعنی فوراً مہمانوں کا اکرام کیا اور ایک بچڑے کو ذبح کیا اور اس کو تیار کر کے مہمانوں کے سامنے لا کر پیش کر دیا۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ان کے ہاتھوں کو کہ وہ بچڑے کی طرف نہیں بڑھ رہے، یعنی وہ لوگ بچڑے کا گوشت نہیں کھا رہے، نکرہم، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے ایک کھٹکا، ایک اندیشہ محسوس کیا، وأوجس منہم خیفہ، اور دل میں ان سے ڈرنے لگے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قبائلی روایات میں یہ بات شامل تھی کہ اگر کوئی دشمن کسی قبیلے میں آیا ہے بری نیت سے تو پھر وہ اس قبیلے کا نمک نہیں کھاتا تھا تاکہ نمک حرامی نہ ہو جائے اور میں جو سازش کرنے آیا ہوں میں اپنی سازش کر کے چلا جاؤں۔ تو وہ ڈر گئے کہ یہ کوئی دشمن تو نہیں ہے، کسی بری نیت سے تو نہیں آئے کہ یہ میرا نمک نہیں کھا رہے۔ قالوا لا تخف، فرشتوں نے کہا کہ ابراہیم مت ڈریے، انا ارسلنا الی قوم لوط، بے شک ہمیں بھیجا گیا ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف، یعنی اصل میں ہم عذاب لے کر آئے ہیں اس قوم کی طرف۔ وامرأتہ قائمۃ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کھڑی تھیں، وہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھیں۔ یہ ان کی زوجہ ہیں حضرت سارہ سلام علیہا، کہ جن کے ابھی تک اولاد نہیں تھی۔ حضرت ہاجرہ ان کی دوسری بیوی تھیں، ان کو انہوں نے آباد کر رکھا تھا مکہ میں، اور ان کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، بڑے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے وہی ہیں۔ حضرت سارہ پہلی بیوی تھیں لیکن یہ بھانج تھیں اور ان کے اولاد نہیں تھے، اور ان کو انہوں نے رکھا تھا جو ہے وہ فلسطین میں۔ تو حضرت سارہ کھڑی ہوئی تھیں، فضحکت، تو یہ پورا منظر دیکھ کر اپنے شوہر کا وہ خوف اور ڈر دیکھ کر وہ ہنس پڑی۔ فبشرناہ باسحاق، تو پھر ہم نے حضرت سارہ کو بشارت دی اسحاق علیہ السلام کی۔ ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق علیہ السلام کے پیچھے یعقوب کی بھی، کہ اے سارہ تمہارے ہاں صرف بیٹا اسحاق پیدا نہیں ہوگا بلکہ اللہ اسحاق کو بھی بیٹا دے گا اور یعقوب بھی پیدا ہوگا علیہ السلام، یعنی بیٹے اور پوتے دونوں کی بشارت بیک وقت حضرت سارہ کو دی گئی۔ قالت یا ویلتا الد وانا عجوز، حضرت سارہ سلام علیہا نے کہا کہ ارے میری خرابی، کیا میں بچے کو جنم دوں گی؟ وانا عجوز، جبکہ میں بانجھ اور بڑھیا ہوں، وہذا بالی شیخا، اور یہ جو میرے شوہر ہیں یہ بھی بزرگ ہیں۔ ان ھذا لشیء عجیب، بے شک یہ تو بڑی عجیب بات ہے، آپ کیسی عجیب بات کر رہے ہیں۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ، فرشتوں نے کہا کہ اے خاتون، کیا آپ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر تعجب کر رہی ہیں؟ رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت، تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں اور اس کی برکتیں ہیں۔ اہل بیت سے مراد اذرو قرآن مجید نبی اور ان کی ازواج ہیں۔ یہاں پر بھی نبی موجود ہیں ابراہیم علیہ السلام، ان کی زوجہ حضرت سارہ موجود ہیں، انہی کو اہل بیت کہا گیا۔ اہل بیت کی اصطلاح دوبارہ ہمارے سامنے آئے گی انشاءاللہ سورہ احزاب میں، وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ازواج مطہرات سے۔ تو اصل اہل بیت تو ہیں ہی نبی اور ان کی ازواج۔ البتہ اہل سنت اس بات کے قائل ہیں کہ چونکہ اللہ کے رسول نے دعا کی تھی ایک مرتبہ اپنی چادر میں لے کر حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، کہ اللہ ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل کر دے، تو لہٰذا ہم ان کو بھی اہل بیت میں شامل سمجھتے ہیں۔ لیکن اصلاً اذرو قرآن مجید اہل بیت کون ہیں؟ اللہ کے نبی اور ان کی ازواج۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل بیت تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ انہ حمید مجید، بے شک اللہ تعالیٰ ایسی ہستی ہے کہ اس کی تعریف آپ سے آپ ہو رہی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ بڑی بزرگی والا ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، جب ابراہیم علیہ السلام سے وہ خوف جاتا رہا، وجاءته البشرا، اور ان کے پاس ایک بشارت آ گئی، خوشخبری آ گئی، یجادلنا فی قوم لوط، تو ابراہیم علیہ السلام ہم سے جھگڑنے لگے قوم لوط کے بارے میں کہ کیوں اس قوم پر عذاب بھیجا جا رہا ہے، کیوں اس قوم کو کوئی مزید مہلت نہیں دی جا رہی۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب،
بے شک ابراہیم علیہ السلام یقیناً بڑے تحمل والے تھے، بہت ہی نرم دل تھے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ یا ابراہیم عارض عن ھذا، اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اس معاملے کو چھوڑ دو، قوم لوط کے بارے میں ہم سے بحث نہ کرو۔ یا ابراہیم عارض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک، بے شک آپ کے رب کا فیصلہ آ چکا ہے۔ وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اور بے شک ان پر ایسا عذاب آئے گا جو کہ اب لوٹایا نہیں جا سکتا۔ ولما جاءت رسلنا لوطا، پھر جب ہمارے وہ فرشتے آئے لوط علیہ السلام کے پاس، سیء بہم، تو لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کر غمگین ہوئے، وضاق بہم ذرعا، اور دل ہی دل میں اندر ہی اندر بڑی تنگی محسوس کی۔ وقال ھذا یوم عصیب، اور کہا کہ آج کا دن تو بڑا سخت دن ہے، جان گئے کہ اب اللہ کی طرف سے میری قوم پر عذاب آئے گا۔ وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، اور لوط علیہ السلام کے پاس ان کی قوم آئی دیوانہ وار دوڑتی ہوئی۔ قوم کو اطلاع مل گئی، ممکن ہے کہ ان کی جو بیوی تھی خائنہ اس نے دے دی ہو کہ گھر پہ بڑے خوبصورت لڑکے آئے ہیں، فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، تو قوم ان کے پاس آئی دوڑتی ہوئی۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس سے پہلے وہ لوگ برائیوں کا ارتکاب کرتے رہے تھے۔ قَالَ يَا قَوْمِ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں۔ مراد یہ کہ یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، نبی پوری قوم کے لیے بمنزل والد ہوتے ہیں، تو یہ میری قوم کی بیٹیاں حاضر ہیں۔ ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، نکاح کر کے ان سے اپنی جنسی خواہش پوری کرو۔ فاتقوا اللہ، پس اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور نکاح کر کے قوم کی بیٹیوں کے ساتھ تم اپنا تعلق قائم کرو، بجائے اس کے کہ تم ہم جنس پرستی کے گناہ میں مبتلا ہو۔ ولا تخزون فی ضیفی، اور دیکھو مجھے میرے مہمانوں کے درمیان رسوا نہ کرو۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں سے کوئی ایک بھی نیک چلن سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، انہوں نے کہا کہ اے لوط تم جانتے ہو کہ ہمارا تمہاری بیٹیوں میں، یعنی تمہاری قوم کی بیٹیوں میں کوئی حق نہیں ہے، ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور بے شک تم جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کے لیے قوت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، اور یا یہ ہے کہ میں کسی مستحکم پناہ گاہ میں، مضبوط پناہ گاہ میں پناہ لے لیتا اور تمہارے شر سے خود کو اور اپنے مہمانوں کو بچا لیتا۔ اب مہمانوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی۔ قالوا یا لوط، فرشتوں نے کہا کہ اے لوط، انا رسول ربک، بے شک ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، انسان نہیں ہیں، انسانی صورت میں آئے ہیں لیکن ہیں بے شک آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے۔ لن یصلوا الیک، اور یہ ہرگز آپ کو آپ کی طرف نہیں پہنچ سکیں گے۔ فاسر باہلک بقطع من اللیل، تو آپ ایسا کیجئے کہ رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکلیے۔ ولا یلتفت منکم احد، اور آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، بس نکلیے۔ الا امرأتک، مگر آپ کی بیوی، وہ پیچھے مڑ کے دیکھے گی اور قوم کے ساتھ اس کا بھی برا انجام ہوگا۔ انہ مصیبہا ما اصابہ، بے شک اس کو وہی کچھ پہنچے گا جو کہ مصیبت پوری قوم پر آئے گی۔ ان موعدہم الصبح، بے شک ان سے جو وعدہ ہے وہ صبح کے وقت کا ہے۔ الیس الصبح بقریب، تو کیا صبح قریب نہیں ہے؟ جلدی کیجئے جلدی کیجئے، نکلیے۔ فلما جاء امرنا، تو جب پھر ہمارا عذاب کا فیصلہ آ گیا، جعلنا عالیہا سافلہا، تو ہم نے جو بستی کا اوپر کا حصہ تھا اس کو نیچے کر دیا۔ جس جگہ وہ بستی تھی وہیں سے آتش فشاں پھٹا، بستیاں اٹھ کر اوپر کی طرف گئیں اور الٹ کر نیچے گر گئیں۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم نے ان کے اوپر برسائے پتھر سنگ گل کے، عربی میں گاف نہیں ہوتا تو سنگ گل فارسی میں مٹی کی کنکریاں، عربی میں اس کو سجل کہہ دیا گیا، تو ہم نے ان پر برسائیں کنکریاں مٹی کی، منضود جو تہ بتہ تھیں، ایک کے بعد ایک کنکری آئی، ایک کے بعد ایک کنکری آئی، مصومتاً عند ربک، اور جو نشان زد تھیں
اے نبی آپ کے رب کی طرف سے ہر کنکری کے لیے پہلے سے طے تھا کہ اس نے کس بدبخت کو جا کر لگنا ہے اور کس کو اس نے ہلاک کرنا ہے۔ وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ بستی ان ظالموں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ جب بھی جو ہے وہ مکے والے شام کی طرف تجارتی سفر پر جاتے تھے تو ان تباہ شدہ بستیوں کے اندر سے گزر کر جاتے تھے۔ سفر تبوک میں مسلمان بھی ان بستیوں سے گزر کر گئے ہیں، اور اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ تیزی کے ساتھ ان بستیوں سے نکل کر گزر جاؤ، یہاں کے کنویں کا پانی تک مت پیو۔ اب اس کے بعد پانچویں قوم مدین، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور دیکھو ماپ اور تول میں کمی نہ کرو۔ انی اراکم بخیر، بے شک میں تمہیں آسودہ حال دیکھتا ہوں، تمہاری معاشی حالت بہت اچھی ہے، کیوں تم ڈنڈی مارتے ہو، کیوں کم تولتے ہو، کیوں کم ناپتے ہو۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اور بے شک میں تمہارے بارے میں ایک گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اے میری قوم کے لوگوں، ماپ اور تول کو پورا کرو عدل کے ساتھ۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ ہی زمین میں فساد مچاتے ہوئے پھرو۔ بقیۃ اللہ خیر لکم، اور جو اللہ تعالیٰ ہی بچا دے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، یعنی جو اللہ نفع دے دے وہ نفع تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، خود سے ناجائز نفع حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارے اوپر کوئی ذمہ دار یا نگران نہیں ہوں۔ قالوا یا شعیب، انہوں نے کہا کہ اے شعیب، الصلاۃ تأمرک، کیا تمہاری نماز تمہیں یہی حکم دیتی ہے؟ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کثرت سے نمازیں پڑھتے تھے، لہٰذا انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی نمازوں کے حوالے سے انہیں طعنہ دیا۔ الصلاۃ تأمرک، اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہی حکم دیتی ہے؟ ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہم چھوڑ دیں ان معبودوں کو کہ جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اور یا یہ ہے کہ ہم اپنے مالوں میں وہ کچھ نہ کریں جو ہم چاہیں، ہمارے مال ہیں، ہم جس طرح سے چاہیں ان سے نفع حاصل کریں، ہمارا مال ہے۔ یہ سرمایہ دارانہ سوچ، تو کیا ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی نہ چلائیں؟ انک لانت الحلیم الرشید، بے شک تم تو بہت ہی بردبار اور بڑے سمجھدار قسم کے انسان ہو، تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ قال یا قوم ارأیتم، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں کیا تم دیکھتے ہو، ان کنت علی بینۃ من ربی، کہ میں پہلے سے ہی اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر تھا۔ مراد یہ ہے کہ میں پہلے سے نیک چلن تھا، پارسا تھا، سلیم الفطرت تھا، میرا پورا کردار تمہارے سامنے ہے۔ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور میرے رب نے مجھے بڑا عمدہ رزق عطا فرما دیا، یعنی میرے رب نے مجھے چن لیا، مجھ پہ وحی نازل کی، وحی کی صورت میں بڑا عمدہ روحانی رزق اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ وحی اور اللہ کے کلام کے ذریعے سے انسان کے دلوں کو اصل سکون حاصل ہوتا ہے، روحانی رزق ہے وحی، اللہ کا کلام۔ مجھے میرے رب نے بہت ہی عمدہ رزق یعنی وحی عطا فرمائی۔ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، اور میں نہیں چاہتا کہ میں خود اس کے خلاف کروں کہ جس سے میں تم کو روکتا ہوں۔ تم نے میرے قول و فعل میں تضاد نہیں دیکھا، جس چیز کے بارے میں تمہیں تلقین کرتا ہوں اس کے مطابق میرا اپنا بھی عمل ہے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں نہیں چاہتا مگر اصلاح کرنا اپنی امکانی حد تک، کہ تمہاری اصلاح ہو، تم چھوڑ دو شرک کو بھی، اور جو تم ناپ تول میں کمی کر رہے ہو، جو تم لوٹ مار کر رہے ہو، قافلوں کو لوٹتے ہو، اس سب کو تم چھوڑ دو۔ وما توفیقی الا باللہ، اور میری توفیق نہیں ہے مگر وہی جو اللہ کی طرف سے ہے، یعنی میری توفیق نہیں ہے مگر اللہ کے سہارے۔ علیہ توکلت، میں اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ ویا قوم لا یجرمنکم شقاقی،
اور اے میری قوم کے لوگوں کہیں میری دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے، ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح، کہ تم پر وہی کچھ آئے جیسا کہ اس سے پہلے آیا قوم نوح پر اور قوم ہود پر اور قوم صالح پر علیہ السلام۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط تم سے زیادہ دور نہیں ہے، زمانی اعتبار سے بھی بہت قریب کا زمانہ تھا، اور اس کے علاوہ مکانی اعتبار سے بھی قوم لوط کے کھنڈرات اس مقام سے بہت قریب تھے کہ جہاں پر یہ اہل مدین آباد تھے۔ واستغفروا ربکم، اپنے رب سے بخشش مانگو، ثم توبوا الیہ، اور پھر اس کی طرف پلٹو، ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب بہت رحم کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، انہوں نے کہا کہ اے شعیب ہمیں سمجھ نہیں آتی بہت ساری باتیں جو تم کہہ رہے ہو، وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور بے شک ہم تمہیں اپنے درمیان کمزور پاتے ہیں، وَلَوْلَا رَحْتُكَ، اور اگر تمہارے رشتہ دار نہ ہوتے، لَرَجَمْنَاكَ، تو ہم ضرور تجھے پتھر مار مار کے سنسار کر دیتے۔ ہمیں تیرے رشتہ داروں کا خوف ہے کہ وہ پھر تیرے حوالے سے ہم سے بدلہ لیں گے، اگر تیرے رشتہ دار نہ ہوتے تو ہم ضرور تجھے پتھر مار مار کے سنسار کر دیتے۔ وما انت علینا بعزیز، اور تو ہمارے اوپر کوئی زبردست نہیں ہے، زورآور نہیں ہے۔ قال یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم کے لوگوں کیا میرے رشتہ دار تم پر زیادہ بھاری ہیں اللہ کے مقابلے میں؟ واتخذتموہ وراءکم ظہریہ، اور اس اللہ تعالیٰ کو تم لوگوں نے پس پش ڈال دیا ہے۔ ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو اسے گھیرے ہوئے ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اور اے میری قوم کے لوگوں تم جو کچھ کر سکتے ہو اپنی جگہ کر گزرو، انی عامل، بے شک میں بھی جو کر سکتا ہوں کر رہا ہوں۔ سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے، من یاتی ہے عذاب یخزی ہے، کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، ومن ہو کاذب، اور کون ہے جو کہ جھوٹا ہے۔ وارتقبوا، انتظار کرو، انی معکم رقیب، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ ولما جاء امرنا، تو جب ہمارے عذاب کا فیصلہ آ پہنچا، نجینا شعیبا والذین آمنوا معہ برحمت منا، ہم نے بچا لیا شعیب کو بھی اور ان کو بھی جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت خاص سے۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور آ پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا ایک زلزلے نے، زلزلے کی کڑک نے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں پر اوندے پڑے ہوئے تھے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے گویا کہ کبھی وہ وہاں پر آباد ہی نہیں تھے۔ أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ، جان لو کہ بربادی ہے، پھٹکار ہے مدین کے لیے، کما بعدت سمود، جیسی کہ پھٹکار برسی قوم سمود پر، جیسے زلزلہ قوم سمود پر آیا ویسے ہی زلزلہ اہل مدین پر بھی آیا، اور دونوں کے مسکن تھے بھی قریب قریب، ایک ہی طرح کے عذاب سے یہ دونوں کے دونوں قومیں شکار ہوئیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور واضح دلیل کے ساتھ، اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، تو انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی۔ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، اور فرعون کا معاملہ کو سمجھداری والا نہیں تھا۔ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ آگے آگے اپنی قوم کے آئے گا روز قیامت۔ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، اور پھر وہ ان کو لا پہنچائے گا آگ پر۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور وہ یقیناً بہت ہی برا گھاٹ ہے جس پر کہ وہ لوگ آ کر پہنچیں گے، جس کی پیروی دنیا میں انسان نے کی، قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ ہمیں نیک لوگوں کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةٌ، ان کے پیچھے لگا دی گئی دنیا میں لعنت، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور روز قیامت بھی، وَبِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، اور بہت ہی برا انعام ہے جو انہیں ملا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ
قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک من انباء القرآن نقصہ علیک منہا قائم وحسید صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ ہود میں 6 اقوام کے واقعات بیان ہو چکے۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ بہت مختصر بیان ہوا، اس لیے کہ سابقہ سورت سورہ یونس جو سورہ ہود کے ساتھ جوڑے کی نسبت رکھتی ہے، اس میں تفصیل سے ان کا واقعہ تقریباً 1.5 رکوع میں آ چکا۔ اب اللہ تبارک و تعالی ان 6 قوموں کے واقعات بیان کرنے کے بعد ان قوموں کی صورتحال پر تبصرہ فرما رہا ہے۔ ارشاد ہوا ذالک من انباء القرآن نقصہ علیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہیں بستیوں کی خبریں جو کہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ منہا قائم، ان میں سے کچھ بستیاں ابھی بھی قائم ہیں، جیسے جس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اس وقت قوم لوط کی بستیاں موجود تھیں، ان کے کھنڈرات موجود تھے، بعد میں پھر وہ بھی غرق ہو گئے ڈیڈ سی میں۔ ان میں سے کچھ بستیاں ایسی ہیں جو ابھی بھی قائم ہیں، البتہ قوم سمود کے جو کھنڈرات ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں، جا کے دیکھے جا سکتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے پہاڑوں میں تلاش کے گھر بنائے ہوئے ہیں۔ وہ حسید، اور ایسی بستیاں بھی ہیں کہ جو بالکل جڑ سے اکھاڑ دی گئیں، یعنی جن کی اب کوئی نشانات تک نہیں۔ وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، ولیکن ظلموا انفسہم، لیکن انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء لما جاء امر ربک، اور ان کے کام نہ آئے ان کے وہ معبود کہ جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے تھے کچھ بھی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ آیا تو کسی معبود نے آ کر نہیں بچایا ان شرک کرنے والوں کو۔ وما زادوہم غیر تتبیب، اور ان معبودوں نے ان کے لیے اضافہ نہیں کیا مگر یہ ہے کہ تباہی کا، انہی کی وجہ سے تباہ ہوئے، نہ ان کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے اور نہ تباہ ہوتے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور اسی طرح سے اے نبی آپ کے رب کا پکڑنا ہوتا ہے جب کہ وہ کسی بستی کی پکڑ کرتا ہے، جب کہ وہ بستی ظلم پر اتر آئی ہو۔ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، بے شک اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی دردناک ہے، بڑی سخت ہے، اللہ تعالیٰ میں اس سے محفوظ فرمائے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے اس کے لیے کہ جو ڈرتا ہے آخرت کے عذاب سے۔ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ، آخرت کیا ہے؟ وہ دن ہے جس روز کے لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ، اور وہ دن ہے حاضری کا دن، پیشی کا دن، جس روز کے تمام انسانوں کی پیشی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، اور ہم اس دن کو نہیں ٹال رہے مگر ایک معینہ مدت تک کے لیے، ہمیں معلوم ہے کہ وہ دن کب آنا ہے، اور اس دن تک کے لیے جو ہے وہ تاخیر کی جا رہی ہے۔ یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ، اور جس روز وہ دن آئے گا اس روز کوئی انسان گفتگو نہ کر سکے گا مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ کے اذن سے۔ فمنہم شقی و سعید، تو ان میں 2 طرح کے لوگ ہوں گے، ایک ہوں گے بدقسمت بدبخت شقی و سعید، اور دوسرے ہوں گے خوش قسمت نیک بخت، اللہ تعالیٰ میں نیک بختوں میں شامل فرمائے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، تو وہ جو بد نصیب بدبخت ہوں گے، فَفِي النَّارِ، وہ ہوں گے آگ میں، جہنم میں، لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ،
اور وہاں پر ان کے لیے ہوگا چیخنا اور دھاڑنا، اور کچھ نہیں کر سکیں گے، عذاب کی شدت سے چیخیں گے اور پکاریں گے۔ خالدین فیہا، اور وہ اس عذاب میں، اس جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کو اس آگ سے محفوظ فرمائے۔ خالدین فیہا، وہ اس آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ آسمان اور زمین رہیں گے۔ کون سے آسمان، کون سی زمین؟ قیامت میں تو آسمان بھی پھٹ جائے گا اور زمین بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، پھر کون سا آسمان، کون سی زمین؟ جواب آیا اس کا سورہ ابراہیم کے آخری رکوع میں کہ اس روز اللہ تعالیٰ ایک نیا آسمان بنائے گا، ایک نئی زمین بنائے گا۔ فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اس روز اللہ تبارک و تعالیٰ بدل کر نئی زمین لے آئے گا۔ اسی طرح سے آسمانوں کو بھی اللہ نئی صورت دے گا۔ فرمایا جب تک آسمان اور زمین رہیں گے وہ اسی آگ میں ہمیشہ رہیں گے، الا ما شاء ربک، سوائے اس کے کہ آپ کا رب بھی کچھ چاہے۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک اے نبی آپ کا رب کر گزرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ واما الذین سعدوا، اور وہ لوگ کہ جو خوش قسمت ہوئے، ففی الجنۃ خالدین فیہا، تو وہ جنت میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں انہی میں شامل فرمائے۔ ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ قائم رہیں گے آسمان اور زمین، الا ما شاء ربک، سوائے اس کے کہ آپ کا رب ہی کچھ چاہے۔ عطاء غیر مجزوز، اور جو انہیں عطا حاصل ہوگی وہ بے انتہا ہوگی، یعنی خوشخبری دے دی گئی کہ ان کی انتہا میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، بلکہ بے انتہا مسلسل ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات کی فراوانی جاری رہے گی۔ فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ شک میں نہ ہوں ان معبودوں کے بارے میں کہ جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کہاں شک میں ہوں گے؟ آپ کے توسط سے یہ ہدایت ہمارے لیے ہے۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، وہ عبادت نہیں کر رہے مگر بالکل اسی طرح جیسے کہ عبادت کر رہے تھے ان کے باپ دادا اس سے پہلے۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اور ہم ان کو پورا ان کا حصہ دینے والے ہیں بغیر کوئی کمی کیے ہوئے، یعنی ان کو ہم ان کے عذاب کا پورا حصہ دیں گے، ان کے عذاب میں کمی نہیں کریں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی۔ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، تو اس کتاب کے اندر اختلاف ڈال دیا گیا، بلا وجہ اختلاف پیدا کر دیا گیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر ایک بات اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے طے نہ چکی ہوتی کہ ذرا لوگوں کو مہلت دینی ہے تاکہ یہ سدھر جائیں، یہ نہ کہیں کہ ہمیں فوری پکڑ لیا گیا، ہمیں تو مہلت دی نہیں گئی۔ اگر ایک بات آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا کہ کون حق پر ہے اور کس نے بلا وجہ اختلاف کیا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور اب وہ لوگ اس کتاب کے بارے میں ایسے شک میں ہیں کہ جس نے ان کے دلوں کے اندر بھی خلجان پیدا کر دیا ہے، دلوں میں بھی شبہ ڈال دیا ہے۔ شک کہتے ہیں ایسے کسی بھی شبہ کو جس کا تعلق دماغ سے ہو، اور جب یہ شبہ بہت زیادہ گہرا ہو جائے تو یہ دل میں اتر جاتا ہے، اس کو پھر ریب کہا جاتا ہے۔ تو شک بھی عربی کا لفظ ہے، ریب بھی عربی کا لفظ ہے۔ تو وہ فرمایا کہ ایسے شک میں ہیں، مریب یہ ریب سے بنا ہے۔ بے شک وہ اپنی کتاب کے بارے میں یہودی حضرت موسیٰ کے نام لیوا لوگ ایسے شک میں ہیں کہ جس نے ان کے دلوں میں بھی شبہات پیدا کر دیے ہیں۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور بے شک یہ جتنے بھی لوگ ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب انہیں پورا دے گا ان کے اعمال کا بدلہ، انہیں ان کے اعمال پورے دے گا، یعنی ان کے اعمال کا نتیجہ بدلہ پورا دے دے گا۔ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، کیوں؟ اس لیے کہ بے شک وہ جانتا ہے، وہ باخبر ہے جو کچھ کہ وہ کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد مسلمانوں کو ایک ایسے پس منظر میں جبکہ شدید مخالفت تھی قریش کی طرف سے، کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں۔ پہلی ہدایت فاستقم کما امرتا،
پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے رہیے، یعنی حق پر قائم رہیے، ڈٹے رہیے، کما امرتا، جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، ومن تاب معک، اور وہ بھی ڈٹے رہیں کہ جو لوگ آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں، جو شرک چھوڑ چکے ہیں، اسلام قبول کر چکے ہیں، ان کو بھی حکم دیجئے کہ مخالفین کی مخالفت کو برداشت کریں اور دین حق پر ڈٹے رہیں۔ نمبر 2، ولا تطغوا، اور تم حد سے نہ بڑھنا۔ تم یہ نہیں کہ دشمنوں کے ظلم و ستم کے رد عمل میں تم کوئی ایسا کام کرو جو کہ تقوی کے برخلاف ہو۔ تم نے ہرگز سرکشی نہیں کرنی، تم نے اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے دائرے کے اندر ہی رکھنا ہے، ہرگز حد سے نہ بڑھنا، سرکشی نہ کرنا۔ کیوں؟ انہ بما تعملون بصیر، اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، دیکھنے والا ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو۔ تیسری ہدایت، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اور ہرگز مائل نہ ہونا، نہ جھکنا ان لوگوں کی طرف کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے، یعنی قطعاً کوئی دھمکی، کوئی تشدد تمہیں حق سے ہٹا کر ان کی طرف مائل کرنے نہ پائے، کوئی لالچ سے تمہیں خرید نہ سکے، کسی سودے بازی میں مت آنا، اپنے موقع پر ڈٹے رہنا اور ہرگز ان کی خواہشات کے سامنے اور ان کی طرف سے کسی پیشکش کے سامنے مت جھکنا۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، ہرگز نہ جھکنا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا ہے، فتمسکم النار، ورنہ پھر آگ تمہیں آ پکڑے گی، تم بھی جہنم کا نوالا بن جاؤ گے۔ وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی حمایتی نہ ہوں گے۔ ثم لا تنصرون، اور پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ چوتھی ہدایت، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، اور قائم کرو نماز دن کے دونوں اطراف میں، صبح بھی نماز پڑھو، شام میں بھی نماز پڑھو۔ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصوں میں بھی نماز پڑھو، جیسے مغرب ہے بالکل رات کے پہلے حصے میں، عشاء ذرا تھوڑی سی رات اوپر پہنچی تو پھر ہے، اور تہجد رات کے آخری پہر میں، تو رات کے ٹکڑوں میں بھی نماز قائم کرو۔ اور نمبر 5، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو دور کرتی ہیں۔ نیکیاں کرو، جو نیکی کر سکتے ہو کرو، نیکی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری برائیوں کو مٹا دے گا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے جب انسان وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے کیے گئے گناہ جھڑ جاتے ہیں، منہ دھوتا ہے تو آنکھوں سے اور چہرے کے اعضاء سے جو گناہ کیے وہ جھڑ جاتے ہیں۔ فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں یہ برائیوں کو دور کرتی ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو یاد رکھنے والے ہیں۔ اور چھٹی اور آخری ہدایت، وصبر، بس اے نبی صبر کیجئے، جھیلیے، برداشت کیجئے۔ فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بس بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ یہ ہیں 6 ہدایات ایسے لوگوں کے لیے کہ جو ایسے ماحول میں ہوں کہ جہاں پر دعوت حق کی شدید مخالفت ہو رہی ہو۔ اب اس کے بعد ایک اہم بات آ رہی ہے، فلولا کان من القرون من قبلکم، ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان نسلوں میں جو تم سے پہلے گزری ہیں، اولو بقیہ، کچھ صاحب اصحاب خیر ہوتے، کچھ نیک لوگ ہوتے۔ اب یہ نیک لوگ کون ہیں؟ فرمایا ینہون عن الفساد فی الارض، کہ جو زمین میں فساد مچایا جا رہا تھا اس سے روکتے۔ صرف خود نیکی سے رکنا یہ انسان کو صاحب خیر نہیں بناتا، یہ تو خود غرضی ہے کہ میں خود نیکی کر رہا ہوں، مجھے دوسروں کی پرواہ نہ ہو۔ مومن تو وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے، وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ صاحب خیر وہ ہے جو خود بھی نیکی کرے اور دوسرے کو بھی نیکی کی تلقین کرے، دوسرے کو بھی برائی سے روکے۔ تو فرمایا کہ جن نسلوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے، 6 قوموں کا ذکر تمہارے سامنے سورہ مبارکہ میں آیا، ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان میں سے کچھ اصحاب خیر ہوتے، ینہون عن الفساد فی الارض، کہ جو زمین میں فساد مچایا گیا تھا اس سے روکتے، الا قلیلا ممن انجینا منہم، سوائے چند کے کہ جن کو ہم نے ان میں سے بچایا۔ گویا جب عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب سے صرف انہی کو بچاتا ہے جو کہ برائی سے روکتے ہیں۔
اللہ تعالی ہمیں نہ صرف برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ اس معاشرے میں کہ جس میں فحاشی، بے حیائی، کرپشن، لوٹ مار اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پھیلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کو ان برائیوں سے بچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھر میں ایسا مجاہد بنائے کہ آپ گھر میں خود نیکی پر عمل کریں اور گھر کے دوسرے افراد کو آپ روکیں کہ یہ کام غلط ہے، یہ کام اس گھر میں نہیں ہونا چاہیے، اس ہمارے گھر کو اللہ کے دین کا مرکز ہونا چاہیے، ہمارا گھر پاکیزہ ہونا چاہیے، کوئی کام ایسا نہ ہو گھر میں جو شریعت کے خلاف ہو۔ تمام گھر والے 5 وقتہ نمازیں پڑھیں، گھر کا ہر فرد قرآن مجید کا پڑھنے والا، سیکھنے والا ہو، گھر میں صرف رزق حلال آ رہا ہو، گھر میں کوئی بےہودگی، بیائی، کوئی ڈرامے، فلمیں، ایسی گندگی نہ ہو، گھر میں شادی کا وقت آئے تو محسوس ہو کہ یہ شادی اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہو رہی ہے، گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی غم کی کیفیت ہو تو پتہ چلے کہ کوئی بدعت نہیں ہو رہی۔ تو اپنے گھر سے انسان آغاز کرے اور اس کے بعد رفتہ رفتہ دائرے کو آگے بڑھایا جائے۔ فرمایا سوائے تھوڑے سے تھے جو کہ برائی سے روکتے تھے، ہم نے ان کو بچا لیا۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ، اور پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا اس آسودگی کی، اس عیش کی جس میں وہ ڈالے گئے تھے، یعنی ظالم عیاشی میں پڑے رہے، انہوں نے عیش کی، عیاشی کی پیروی کی۔ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور وہ ظالم اور وہ مجرم تھے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، اے نبی آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو ہلاک کرے ظلم کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ۔ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اگر وہ بستیوں والے اصلاح کرنے والے ہوں، اگر بستیوں میں نیک لوگ ہوں، اصلاح کرنے والے ہوں، تو پھر مؤثر ایسا کوئی طبقہ ہو تو اللہ تعالیٰ بستی کو ہلاک نہیں کرتا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اے نبی آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، کوئی برائی کرتے ہی نہ، سب کے سب فرشتے ہوتے اور سب کے سب اللہ کا کہنا ماننے پر مجبور ہوتے۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لیکن نہیں، وہ برابر اختلاف کرتے رہیں گے۔ اللہ نے اختیار دیا ہے انسان کو، خلافت دی ہے، لہٰذا اس اختیار کا غلط استعمال بھی ہوتا رہے گا، اور حق سے اختلاف کرنے والے ہر دور میں موجود رہیں گے، اپنے اختیار کا غلط استعمال کرنے والے ہر دور میں موجود رہیں گے، تو وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے۔ الا من رحم ربک، سوائے اس کے کہ جس پر اے نبی آپ کا رب رحم کرے، وہ اللہ کے دین سے، اللہ کے احکامات سے اختلاف نہیں کرے گا، اور ورنہ ایسے ناہنجار ہوں گے جو اللہ کے احکامات، اللہ کے دین اور حق اس سے اختلاف کرتے رہیں گے۔ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اور انہیں اسی اصول پر بنایا گیا ہے، انہیں اختیار دیا گیا ہے اختلاف کا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور اے نبی آپ کے رب کی وہ بات پوری ہو جائے گی۔ وہ کون سی بات؟ سورہ اعراف میں ہم پڑھا ہے کہ جب شیطان نے کہا تھا کہ اللہ میں ان کے اوپر حملہ آور ہوں گا، ان کے دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، سامنے سے بھی، پیچھے سے بھی، تو اللہ نے کہا تھا کہ نکل جا یہاں سے، اور جو بھی تیری پیروی کرے گا تو میں جہنم کو تجھ سے اور تیری پیروی کرنے والوں سے بھر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی وہ بات پوری ہوئی، فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اے نبی آپ کے رب کی بات پوری ہوئی۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں جہنم کو بھر دوں گا جنوں اور انسانوں، ان سب کے سب سے، یعنی جہنم میں اکثریت ہوگی انسانوں کی بھی، اکثریت ہوگی جنات کی بھی۔ اللہ تعالیٰ میں اس اکثریت میں شامل ہونے سے محفوظ فرمائے، اور جو تھوڑے لوگ، قلیل من عبادی الشکور، جو اللہ کے تھوڑے سے بندے شکر گزار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی اقلیت میں شامل فرمائے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کے سب باتیں ہم آپ کو سناتے ہیں رسولوں کی خبروں میں سے۔ کیوں سناتے ہیں؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ اس کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو ثبات عطا کرتے ہیں، آپ کے دل کو ہم جماؤ عطا کرتے ہیں کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے ماضی میں بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے۔ کسی رسول کی امت نے اپنے رسول کا استقبال نہیں کیا، ان کے گلے میں ہار نہیں ڈالے اور ان کو ویلکم نہیں کیا، بلکہ ہر رسول کی مخالفت اسی طرح سے قوم کے سرداروں نے کی ہے۔ کہانی ایک ہی ہے، کردار ایک ہی ہیں، بس صرف نام بدل گئے ہیں۔ ہر دور میں کردار ایک ہی ہے، ایک ہی کردار پہلے ادا کیا نمرود نے، پھر ادا کیا فرعون نے، پھر ادا کیا ابو جہل نے، اور اچھا کردار پہلے ادا کیا
ابراہیم نے، پھر ادا کیا موسیٰ نے، اور پھر ادا کر رہے ہیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک ہی کہانی دہرائی جا رہی ہے۔ تو اے نبی، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو ثبات اور جماؤ عطا کریں۔ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ، اور آپ کے پاس اس سورہ مبارکہ میں، سورہ ہود میں حق آ چکا، وَمَوْعِظَةٌ، اور ایسی نصیحت آ چکی جو دلوں کو نرم کرنے والی ہے، وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ایک یاد دہانی ہے تمام مومنوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس یاد دہانی سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک لوگوں کی روش پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اور اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو کہ ایمان نہیں لا رہے کہ تم نے جو کرنا ہے کرو اپنی اپنی جگہ۔ چیلنج دے دیجئے ان کو، وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اے نبی کہیے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لا رہے کہ تم جو کچھ کر سکتے ہو کرو اپنی اپنی جگہ۔ اِنَّا عَامِلُونَ، بے شک ہم بھی عمل کر رہے ہیں، ہم بھی چین سے بیٹھنے والے نہیں ہیں، ہم بھی اپنا کام جاری رکھیں گے، ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ ایک طرز تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک، ایک طرز تمنا ہے سو وہ ہم کرتے رہیں گے، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، تم برتو تغافل، تم نہ مانو۔ اِنَّا عَامِلُونَ، بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ وَانتَظِرُوا، اور انتظار کرو۔ اِنَّا مُنتَظِرُونَ، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں تمام راز آسمانوں کے بھی اور زمین کے بھی۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور تمام کے تمام معاملات اس اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، اس اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ فَاعْبُدْهُ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بندگی کرتے رہیے، اسی کی عبادت کرتے رہیے۔ عبادت کا صحیح تصور کئی مرتبہ ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ عبادت سے مراد صرف عبادات نہیں ہے، عبادت سے مراد ہے پوری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا ماننا۔ عبادت میرا اور آپ کا مقصد زندگی ہے، اللہ نے ہمیں بنایا ہی اپنی عبادت کے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور انسانوں کو نہیں بنایا مگر اس لیے کہ میری عبادت کریں۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ چونکہ عبادت میرا اور آپ کا مقصد ہے، وہ ہم نے ہر وقت کرنی ہے، رات میں بھی کرنی ہے، دن میں بھی کرنی ہے، سوتے ہوئے بھی کرنی ہے۔ سوتے عبادت کیسے ہوگی؟ اگر انسان سوتے ہوئے اللہ کا ذکر کر کے سوئے اور مسنون دعائیں پڑھ کے سوئے، کم از کم 10 آیات پڑھ کر سوئے، اور اس کے بعد کوئی برا خیال دل میں نہ آنے دے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو جائے، اور صبح اٹھتے ہی پھر مسنون دعا پڑھے، اس کا پورا سونا عبادت ہے۔ بیت الخلاء جائے اور مسنون دعا پڑھ کے جائے، اندر بایاں پاؤں داخل کرے، بیت الخلاء کی تنہائی میں کوئی خلاف شریعت کام نہ کرے، اور اس کے بعد بیت الخلاء سے باہر نکلے، سیدھا پاؤں نکالے اور پھر مسنون دعا پڑھے، اس کا یہ عمل بھی اللہ کیا پسندیدہ ہے، عبادت میں شمار ہوگا۔ ہمیں ہر وقت عبادت کرنی ہے، یہ میرا اور آپ کا مقصد زندگی ہے۔ تو عبادت زندگی کے ہر معاملے میں، پھر یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں میں نے آپ کو بتائیں، رزق حلال کمانا عبادت ہے، اسی طریقے پر اپنی معاشرت میں پردے کے احکامات پر عمل کرنا عبادت ہے، شادی بیاہ میں بیہودہ رسومات سے بچنا عبادت ہے، غمی کے موقع پر بدعات سے بچنا عبادت ہے۔ یہ ہے عبادت۔ عبد العربی میں غلام کو کہتے ہیں، اللہ کی غلامی کرنا، ہر معاملے میں اللہ کا کہنا ماننا، یہ عبادت ہے۔ غلامی میں عبادت میں فرق یہ ہے کہ غلامی ہوتی ہے مجبوری کی، عبادت تبھی عبادت ہے جب کہ یہ ذوق و شوق کے ساتھ ہو، محبت کے ساتھ ہو۔ العبادت تجمع اصلین، غایت الحب ما غایت الذل والخضوع، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف۔ عبادت اپنے اندر 2 چیزیں جمع کرتی ہے، حد درجے کی اللہ سے محبت اور حد درجے اللہ کے سامنے بچ جانا۔ فرمایا فَاعْبُدْهُ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کیجئے۔ آپ کے توسط سے مجھے اور آپ کو حکم کہ پوری زندگی میں ذوق و شوق سے اللہ تعالیٰ کا کہنا مانو، ہر معاملے میں مانو، ہر وقت مانو۔
وتوکل علیہ، اور اے نبی اللہ ہی پر بھروسہ کیجئے، اللہ ہی پر توکل کیجئے۔ وما ربک بغافل عما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا رب اس سے غافل نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا هذا بلاغ للناس۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، آج ہم سورہ یوسف سے ترجمے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا نام یوسف اس لیے ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے 12 میں سے 11 رکوعوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے حسین پیرائے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 شادیاں تھیں۔ پہلی بیوی سے 10 بیٹے تھے اور دوسری بیوی سے 2 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کی دوسری بیوی سے تھے، اور یہ 2 ہی سگے بھائی تھے، یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ جو بڑے بھائی تھے سوتیلے، وہ بعض وجوہات سے حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام ظاہری حسن کے اعتبار سے بھی بہت خوبصورت تھے، اور اپنے سیرت و کردار کے اعتبار سے بھی انتہائی پاک باز تھے۔ اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے کچھ زیادہ محبت کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے ان کے سوتیلے بھائیوں میں یوسف علیہ السلام سے ایک حسد پیدا ہو گئی تھی۔ اس حسد کی وجہ سے ایک واقعہ ہوا، اور اس واقعے کی تفصیل سورہ یوسف میں آ رہی ہے۔ سورہ یوسف میں جو اس سورہ مبارکہ کی شان نزول ہے، اس کے حوالے سے بھی نوٹ کیجئے کہ یہود نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے قریش کے ذریعے سے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا، اور وہ سوال یہ تھا کہ یہ بات تو بار بار بیان کی گئی قرآن مجید میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل مصر سے نکل کر صحرائے سینا میں پہنچ گئے، لیکن بنی اسرائیل مصر میں آئے کیسے؟ بنی اسرائیل کا اصل مسکن تو فلسطین تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین میں مرکز بنایا تھا، وہیں اسحاق علیہ السلام تھے، وہیں یعقوب علیہ السلام تھے، وہیں یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ آخر کیسے آ گئے مصر میں؟ اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں جواب دیا کہ کس طرح سے بنی اسرائیل نے ہجرت کی، اور اس کے بعد وہ مصر پہنچے۔ مصر میں انہیں ایک اعلیٰ مقام بادشاہت تک حاصل ہو گئی، لیکن بعد میں پھر مقامی لوگوں نے بغاوت کی، مقامی لوگ پھر حکومت پر آ گئے۔ فرعونہ ان کے بادشاہ تھے، انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل اس غلامی سے نجات حاصل کر کے اور مصر سے نکل کر صحرائے سینا میں پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بھی واقعات بیان کیے ہیں، یہ واقعات محض کوئی دلچسپی کے لیے، کوئی وقت گزاری کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ واقعات اپنے اندر ایک بہت بڑا سبق اور حکمت لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور سورہ یوسف میں جو واقعہ آیا ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا ہے کہ یہ احسن القصص ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بہترین پیرائے میں ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ 26 مناظر میں اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو بیان کیا ہے،
بڑے خوبصورت انداز سے، اور بڑا بلا شبہ بڑے علم و حکمت کے موتی ہیں جو ہمیں اس قصے سے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہ اس کلام قرآن مجید کے بارے میں اللہ کے رسول کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ لا تنقضی عجائبہ، اس کلام کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ انسان جب بھی پڑھے گا کوئی نہ کوئی نیا نقطہ، کوئی علم و حکمت کی نئی بات اسے ضرور ملے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، حروف مقطعات، ان کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ ایک واضح کتاب کی آیات ہے۔ قرآن مجید ایک واضح کتاب ہے، فلسفیانہ اسلوب نہیں ہے، اس کو سمجھنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ آسان پیرائے میں اللہ نے ہماری ہدایت اور ہماری اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مضامین بیان فرمائے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیہ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا، کس کو؟ اس قرآن مجید کو جو لوح محفوظ میں ہے، جو اگر کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، جس قرآن کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہ تھا۔ جب اللہ کو سمجھنا ممکن نہیں تو اللہ کے کلام کو سمجھنا کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ نے احسان کیا، فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیہ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا قرآن عربی کی صورت میں۔ کیوں؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ نحن نقص علیک احسن القصص، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو سناتے ہیں بڑے بہترین پیرائے میں۔ نحن نقص علیک احسن القصص، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو سناتے ہیں بڑے بہترین پیرائے میں، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، جیسے کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے یہ قرآن۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور آپ اس سے پہلے یقیناً غافلین میں سے تھے۔ صرف اللہ ہی ہے جس کا علم کامل ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کے علاوہ کسی کا بھی علم اس نوعیت کا نہیں ہے۔ انبیاء کو بھی اللہ تبارک و تعالی علم عطا کرتا ہے، اور ان کا علم بھی حادث ہوتا ہے، اس معنی میں کہ پہلے نہیں ہوتا، پھر اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے، اور پھر اس علم میں سے بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ بھلوا دیتا ہے۔ تو اے نبی آپ کو اس سے پہلے اس قصے کا علم نہیں تھا، آپ بھی غافلین میں سے تھے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واقعات بیان کیے اور بڑے بہترین پیرائے میں بیان کیے۔ اب اس تمہید کے بعد پہلا منظر آ رہا ہے سامنے اس واقعے کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس قال یوسف لابیہ، یاد کرو جب کہ کہا تھا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے، یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، اے ابا جان بے شک میں دیکھتا ہوں 11 ستارے اور سورج اور چاند، میں ان کو دیکھتا ہوں کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے والد کے سامنے اپنا خواب بیان کیا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا، قالا، فرمایا یعقوب علیہ السلام نے، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے بچے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، یعنی کبھی بھی حاسد کے سامنے اپنی کوئی نعمت، اپنی کوئی خوبی بیان کر کے اس کے حسد کی آگ کو مزید بھڑکانا نہیں چاہیے۔ کبھی بھی حاسد کو اپنے حسد کے اظہار کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ یہ ہے ہدایت، یہ ہے علم و حکمت کی باتیں۔ فرمایا کہ اے میرے بچے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا۔ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ اس کے بھائی اس سے حسد کرتے ہیں، اس کے دشمن ہیں۔ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، ورنہ وہ تیرے خلاف کوئی سازش کریں گے، اور کسی کو کسی کے شر سے آگاہ کرنا غیبت نہیں ہے۔ بظاہر یہ بھائیوں کے بارے میں ایک بری بات ہے کہ وہ سازش کریں گے، ان کے ایک شر کو نمایاں کیا جا رہا ہے، لیکن اگر آپ کسی کو کسی کے شر سے بچانے کے لیے ایسی بات بیان کریں تو غیبت کے زمرے میں نہیں آتی، اس میں خیر کا پہلو ہے کہ آپ کسی کو شر سے بچانا چاہتے ہیں۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، اور بے شک شیطان ہے جو انسان کا کھلا دشمن ہے۔
یعنی الزام بھائیوں کو نہیں دے رہے، الزام دے رہے ہیں شیطان کو کہ اصل تو شیطان ہے جو انسان کو حسد کی آگ میں بھڑکاتا ہے اور انسانوں کو انسانوں کا دشمن بناتا ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے شیطان ہے جو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اے میرے بچے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تجھے چن لے گا، اسی طرح سے تیرا رب تجھے چن لے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے خوابوں کی تعبیر سکھائے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنے کا علم سکھائے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تجھ پر اپنی نعمت کو پورا کرے گا۔ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب پر، کما اتمها علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جیسے کہ اس نے اپنی نعمت پوری کی تھی اس سے پہلے تیرے دو باپ دادا یعنی ابراہیم اور اسحاق پر، تیرے دادا اسحاق پر، تیرے پردادا ابراہیم پر۔ اپنا ذکر نہیں کیا، اور ایسے ہی ہونا چاہیے، ورنہ حضرت یعقوب پر بھی اللہ کی نعمت ہوئی کہ نہیں ہوئی، وہ بھی نبی تھے، لیکن یہ کثر نفسی سے کام لیا، اپنا ذکر نہیں کیا۔ اور ادب کے بھی خلاف ہے کہ بڑوں کے ساتھ اپنا بھی ذکر کیا جائے، لہٰذا صرف اپنے والد اسحاق کا ذکر کیا، دادا ابراہیم کا ذکر کیا۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک اے یوسف تیرا رب سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں کے اس پورے معاملے میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کیا نشانیاں ہیں؟ نشانیاں یہ ہے کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف سے دشمنی کی، اسی طرح سے آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے اور یہودی، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، بنی اسرائیل میں سے ہیں، وہ بھی آج بنی اسماعیل کے ایک فرزند یعنی اپنے ایک رشتے کے بھائی حضرت محمد سے دشمنی کر رہے ہیں۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کچھ دنوں تک ایک کنویں میں محصور رہنے پر مجبور کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے یہ دشمن غار ثور میں محصور رہنے پر مجبور کریں گے۔ اور جس طرح پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو دیار غیر میں مصر میں اللہ نے شان و شوکت عطا کی، اسی طرح سے اللہ حضرت محمد کو بھی دیار غیر میں مدینہ میں شان و شوکت عطا کرے گا۔ اور جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ایک وقت آیا کہ بھائی کھڑے تھے عاجزی کے ساتھ اور اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے تھے، اسی طرح حضرت محمد کے سامنے بھی مشرکین مکہ کھڑے ہوں گے، اپنی غلطی کا اعتراف کریں گے۔ اور جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، کہا تھا لا تثریب علیکم الیوم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی فتح مکہ کے موقع پر یہی کہیں گے کہ میں تم سے آج وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم الیوم، کہ آج تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، جاؤ تم آزاد ہو۔ تو فرمایا یقیناً یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں سوال کرنے والوں کے لیے کوئی سبق حاصل کرنے کا، سبق آموزی کا سامان ہے۔ اب اس کے بعد منظر بدلتا ہے۔ اس قالوا لا یوسف و اخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، یاد کرو جب کہ کہا تھا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے باہم آپس میں سرگوشی کرتے ہوئے، مشورہ کرتے ہوئے کہ یقیناً یوسف اور اس کا چھوٹا بھائی بنیامین ہمارے والد کو زیادہ محبوب ہے ہمارے مقابلے میں، یقیناً یوسف اور اس کا بھائی بنیامین یہ دونوں ہمارے والد کو زیادہ محبوب ہیں ہمارے مقابلے میں۔ ونحن عصبہ، جبکہ ہم ایک گروہ ہیں، جتھا ہے، بڑے ہم ہیں، والد کے دست و بازو ہم ہیں، ان کے کام کاج ہم کرتے ہیں، اور والد کی زیادہ توجہ ان چھوٹوں کی طرف ہے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے والد تو واضح طور پر جو ہے وہ ایک غلط راہ پر ہیں۔ اقتلوا یوسف، ایسا کرو کہ قتل کر دو یوسف کو، او اطرحوہ ارضا، یا اسے کسی دور کی سرزمین میں پھینک کر آ جاؤ، یخل لکم وجہ ابیکم، تاکہ تمہارے والد کی توجہ تمہارے لیے خالص ہو جائے۔ شیطان کیسی الٹی پٹی پڑھاتا ہے، جو بچہ یا جو چیز غائب ہو جائے
اس پر توجہ زیادہ ہوتی ہے، جو چیز سامنے موجود ہو اس کے مقابلے میں انسان کا زیادہ ذہن اس کی طرف ہوتا ہے جو کھو جائے۔ شیطان پٹی پڑھا رہا ہے کہ اپنے اس بھائی یوسف کو قتل کر دو یا کسی دور کی سرزمین میں پھینک کے آ جاؤ تاکہ تمہارے والد کی زیادہ توجہ تمہاری طرف ہو جائے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس کے بعد ہو جانا نیک لوگ۔ یہ بھی شیطان کی پٹی ہے، وہ پٹی پڑھاتا ہے کہ فی الحال تو غلط کام کر لو، بعد میں نیک ہو جائیں گے۔ بس یہ کسی طرح سے جو ہے وہ ہاتھ مار لیا جائے، اس کے بعد پھر توبہ، اس کے بعد غلط کام نہیں کریں۔ شیطان اس طریقے پر غلط کام کرواتا ہے۔ قال قائل منہ، کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے، اشارہ ہے بڑے بھائی کی طرف جن کا نام تاریخ میں یہودا آیا یا روبن آیا۔ بڑے بھائی انہوں نے کہا لا تقتلوا یوسف، دیکھو یوسف کو قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور اسے جا کر کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، وہ کنواں اگر اس میں پانی نہ ہو تاکہ وہ ڈوبے نہ، کسی اندھے کنویں میں ڈال دو۔ یلتقطہ بعض السیارہ، اسے وہاں سے اٹھا کر لے جائے گا کوئی مسافر، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو۔ یعنی الفاظ بتا رہے ہیں کہ دیکھو کچھ بھی نہ کرو، غلط بات ہے، نہ مارو، نہ کہیں دور پھینک کر آؤ، لیکن اگر تم تلی گئے ہو کچھ کرنے پر تو پھر قتل مت کرنا، بلکہ جا کے اس کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی مسافر آئے گا اس کو لے جائے گا۔ اب پھر منظر بدلتا ہے، اب بھائی موجود ہیں اپنے والد کے سامنے۔ قالوا یا ابانا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا اپنے والد حضرت یعقوب سے کہ اے ہمارے ابا جان، ما لکا، کیا ہوا ہے آپ کو؟ لا تامنا علی یوسف، آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اعتماد نہیں کرتے۔ لگتا ہے بار بار کوشش کی ہوگی کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے والد اجازت دیں، ان کو اجازت دیں کہ یوسف علیہ السلام ان کے ساتھ چلے جائیں، لیکن والد صاحب جانتے تھے کہ یہ کوئی نہ کوئی اس کے خلاف سازش کریں گے، لہٰذا ایک دن تو بھائی آ گئے والد صاحب کے پاس بڑی ضد کے ساتھ، اے ابا جان کیا ہے؟ لا تامنا علی یوسف، آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اعتماد نہیں کرتے، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور بے شک ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ ارسلہ معنا غداً، ایسا کیجئے کہ اسے ہمارے ساتھ کل بھیجیے، یرتع ویلعب، وہ کچھ کھا پی لے گا اور کھیل کود لے گا۔ یعنی روزانہ جاتے تھے جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے، کہا کہ آپ ہمارے ساتھ یوسف کو بھیجیے، کچھ کھا پی لے گا، کچھ کھیل لے گا۔ جیسے کہ پکنک پر زیادہ تر دو ہی کام ہوتے ہیں، تفریح پر آدمی وہاں جا کر کھاتے پیتے ہیں یا کوئی کھیل اور تفریح میں حصہ لیتے ہیں، تو گویا اس کی ایک قسم کی پکنک ہو جائے گی، تفریح ہو جائے گی۔ اس آیت سے مفسرین نے یہ بات اخذ کی ہے کہ تفریح پر جانا کوئی بری بات نہیں ہے، بشرطے کہ اس میں غیر شرعی کو کام نہ ہو تو تفریح پر لے جایا جا سکتا ہے، بچوں کو کوئی بھی جا سکتا ہے۔ اگر ایسی بات ناجائز ہوتی تو بیٹے یعقوب علیہ السلام سے اس کا تقاضا نہ کرتے۔ تو کھا پی لے گا اور کھیل کود لے گا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم یقیناً اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، انی لا یحزننی، بے شک میں یہ اندیشہ محسوس کرتا ہوں، ان تذهبوا به، کہ تم اس کو لے جاؤ گے، واخاف، اور میں ڈرتا ہوں، ان یاکلہ الذئب، کہ اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے گا، وانتم عنہ غافلون، جبکہ تم اس سے غافل ہوگے۔ یہ بڑا اچھا انداز ہے، بھائیوں کو الزام نہیں دیا کہ مجھے تم سے خطرہ ہے کہ تم اس کے خلاف کو سازش کرو گے۔ اگر یوں کہتے تو بھائیوں کے اندر انتقام کی آگ اور بڑھ جاتی، غصہ اور بڑھ جاتا، تو بجائے اس کے کہ بھائیوں کو کوئی الزام دیں، کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ جنگل میں بھیڑیے ہوتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تم غافل ہو اور کوئی بھیڑیا اس کو اٹھا کر لے جائے۔ قالو، بھائیوں نے فوراً جواب دیا، لئن اکلہ الذئب، اگر اسے بھیڑیا کھا جائے، ونحن عصبہ، جبکہ ہم جتھا ہیں، ہم ایک پورا گروہ ہے، تو ہمارے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہم 10 بھائی ہوں اور ایک بھیڑیا آ کے ہم سے ہمارا بھائی چھین کے لے جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر بھیڑیا اسے کھا جائے، ونحن عصبہ، جبکہ ہم ایک جتھا ہیں، انا اذا لخاسرون، بے شک کی صورت میں تو ہم خسارے میں چلے گئے۔ فلما ذهبوا به، منظر بدلتا ہے۔ یہ بڑا پیارا انداز ہے قرآن مجید کا۔ قرآن مجید درمیان کی ڈیٹیلز نہیں بتاتا کہ پھر والد نے اجازت دی، پھر وہ یوں گئے، یہ تفصیل ساری۔ اسی
خوبصورت اسلوب کو لیا گیا پھر ڈرامے کی صنف میں۔ پہلے ڈرامے تحریری شکل میں آتے تھے اور صرف منظر دکھائے جاتے تھے، ایک شخص نے کہا کہ جاؤ اس سے ملو، اب یہ نہیں دکھایا جا رہا کہ وہ جا رہا ہے ملنے کے لیے اس سے، بلکہ اگلا منظر دکھاتے ہیں کہ وہ اس کے سامنے کھڑا ہے اور اس سے بات کر رہا ہے۔ یہ بڑا پیارا اسلوب قرآن نے سکھایا ہے۔ پہلے ڈرامہ یہ لکھا ہوا آتا تھا، ریڈیو نے پھر اس کو پاپولر کیا، ٹی وی نے اس کو بہت ہی پاپولر کر دیا۔ یہ بڑا خوبصورت انداز ہوتا ہے کسی بھی واقعے کو دکھانے کا اور اس کے اندر ایک اثر پیدا کرنے کا، منظر بدلتا ہے۔ فلما ذهبوا به، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو لے گئے، واجمعوا، اور انہوں نے اس بات پر اجماع کیا، اس بات پر اتفاق کر لیا، ان یجعلوہ فی غیابۃ الجب، کہ وہ یوسف علیہ السلام کو ڈال دیں کسی اندھے کنویں میں۔ وأوحینا الیہ، اور ایسے میں ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وحی کی۔ ابھی کم سن ہیں، ابھی نبوت پہ سرفراز نہیں ہوئے، یہاں وہی اپنے لغوی مفہوم میں ہے کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو الہام کیا۔ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، کہ تو ضرور اے یوسف ان کو ان کے اس فعل کے بارے میں جتلائے گا۔ ایک لفظ میں کتنا وسیع مفہوم پوشیدہ ہے، کتنی بڑی خوشخبری پوشیدہ ہے یوسف علیہ السلام کے لیے۔ کیا یوسف تم ضائع نہیں ہوگے، ہم تمہاری حفاظت کریں گے اور تم رفتہ 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 ایک اونچے مقام پر پہنچو گے، اور یہی بھائی تمہارے سامنے مجرم بن کر کھڑے ہوں گے اور تم انہیں بتاؤ گے کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا۔ ایک لفظ میں کتنی بڑی داستان ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کا اعجاز، یہ ہے قرآن مجید کا معجزہ، یہ ہے قرآن مجید میں علم و حکمت کے موتی۔ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، اے یوسف تم ضرور ان کو ان کی اس حرکت کے بارے میں بتاؤ گے، جتلاؤ گے۔ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور بھائیوں کو اس کا پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو کیا الہام کر رہا ہے۔ اب منظر بدلتا ہے، وہ یوسف علیہ السلام کو ایک اندھے کنویں میں ڈال کر چلے آئے۔ کنویں بھی اس زمانے میں ایسے ہوتے تھے کہ سلانٹنگ ہوتے تھے، کہ کچھ جو ہے وہ ایسے ترچھے کنویں کہ آپ جو ہے وہ کچھ اندر تک چلے جائیں اور پھر نیچے گہرائی ہوتی تھی۔ اس طریقے پر وہ گئے اور جا کر یوسف علیہ السلام کو نیچے کنویں کے اندر بٹھا کر آ گئے۔ منظر بدلتا ہے، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور وہ اپنے والد کے پاس آئے عشاء کے وقت روتے ہوئے۔ وجہ کیا ہے؟ جو جھوٹ ہوتا ہے وہ انسان کے چہرے پر نمایاں ہوتا ہے، لہٰذا دن میں اپنا جھوٹا چہرہ والد کو نہیں دکھا سکتے تھے، رات کی سیاہی میں اپنے جھوٹ کی سیاہی کو چھپانے کی کوشش کی، تو دن میں نہیں آئے، رات میں آئے اور روتے ہوئے آئے۔ جب بھی کچھ جھوٹ بول رہا ہوگا اس کے چہرے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ انسان کی آنکھیں گواہی دیتی ہیں کہ اس کے دل میں کچھ اور ہے، کیا کچھ اور رہا ہے۔ آئے رات کے وقت اپنے والد کے پاس عشاء کے وقت، قالوا یا ابانا انا ذهبنا، اور آ کر کہا کہ ابا جان ہم دوڑ رہے تھے، نستبق، تاکہ ایک دوسرے سے آگے نکلیں، وترکنا یوسف عند متاعنا، اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو چھوڑا تھا اپنے ساز و سامان کے پاس، فاکلہ الذئب، تو اسے بھیڑیا کھا گیا۔ دیکھیے کس قدر جو ہے وہ شرارت ہے کہ والد صاحب کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے بالکل صحیح اندازہ لگایا تھا، آپ کو صحیح اندیشہ تھا، آپ کو صحیح خوف تھا، لہذا اسی کو بہانہ بنا لیا اور کہا کہ اسے بھیڑیا کھا گیا۔ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، چونکہ جھوٹے ہیں، ان کو خود بھی یقین ہے کہ ہماری بات مانی نہیں جائے گی، تو کہتے ہیں کہ آپ تو ہماری بات ماننے والے نہیں ہیں اگرچہ ہم کتنے ہی سچے ہوں۔ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، اور وہ ان کے کرتے پر جھوٹ بوٹ کا خون بھی لگا کر لے کر آئے تھے، تاکہ والد کو یقین ہو جائے کہ ہاں بھیڑیے نے چیرا پھاڑا ہے اور خون کرتے پر لگا ہوا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتے کا اچھی طرح سے معائنہ کیا اور اس کے بعد کہا قال بل سولت لکم انفسکم امرا، کہا کہ نہیں بلکہ تمہارے جیوں نے ایک بات گھڑ لی ہے۔ کیوں؟ یہ دیکھا کہ کرتا بالکل صحیح سلامت ہے، اس پہ خون کے نشانات ہیں، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بھیڑیا جو کہ درندگی کی علامت ہے وہ اتنا مہذب ہو کہ پہلے بچے کا کرتا اتار کے الگ رکھے اور اس کے بعد بچے کو کھائے۔
تو کرتا دیکھ کر پہچان گیا کہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور ایک درندہ اتنا مہذب نہیں ہو سکتا کہ وہ کرتے کو تو بچا لے اور بچے کو کھا جائے۔ پھر خواب کی وجہ سے بھی جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ایک اونچا مقام دینا ہے اور ان کی نظروں کے سامنے دینا ہے، تو اللہ اس بچے کو ضائع نہیں کرے گا، یہ بچہ محفوظ رہے گا۔ تو کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ ایک بات ہے جو تمہارے جیوں نے گڑھ لی ہے، فصبر جمیل، تو اب تو مجھے خوبصورت صبر کرنا ہے، کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی گربان پھاڑنا نہیں، کوئی بال نوچنا نہیں، کوئی سر پہ خاک نہیں ڈالنی، یہ تمام باتیں شیطان سکھاتا ہے کسی بھی صدمے کے موقع پر۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری خاص طور پر خواتین کو کسی بھی ایسی آزمائش کے وقت شیطانی حرکتوں سے محفوظ رکھے اور حادثات کے اوپر اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہا کہ میں نے تو خوبصورت صبر کرنا ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ ہم اسی سے مدد مانگیں گے اس جھوٹ کے خلاف جو تم گھڑ رہے ہو۔ منظر بدلتا ہے، اب کنویں کے پاس ایک قافلہ آتا ہے، وجاءت سیارۃ، اور آیا ایک قافلہ، فارسلوا واردہم، اور انہوں نے اپنے پانی لینے والے کو، پانی بھرنے والے کو کنویں کے پاس بھیجا، فادلا دلوا، اور اس نے اپنا ڈول کنویں کے اندر لٹکایا تاکہ اگر پانی ہو تو اس کے ذریعے پانی آ جائے۔ ڈول میں پانی تو نہیں آیا، یوسف علیہ السلام ڈول کے اندر بیٹھ گئے۔ اب جب ڈول اوپر کھینچا تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ تو ڈول میں بچہ ہے، بڑا پیارا بچہ ہے، خوبصورت بچہ ہے۔ قال یا بشرا، پانی بھرنے والے نے کہا رے خوشخبری ہو، بشارت ہو، مبارک ہو، ھذا غلام، یہ تو ایک لڑکا ہے جو ہمیں مل گیا ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور انہوں نے ایک اثاثے کے طور پر یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ چھپا لیا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کہ وہ کر رہے تھے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور انہوں نے مصر میں لے جا کر تھوڑی سی قیمت یعنی چند درہم کے عوض حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ ان کے بارے میں بہت قناعت کرنے والے تھے، جلدی جلدی جا کر چند درہم کے عوض بیچ دیا، گویا کرنسی اس وقت انٹروڈیوس ہو چکی تھی، چند درہم کے عوض بیچ دیا مصر میں۔ جلدی جلدی کیوں؟ ڈر تھا ایسا نہ ہو کہ اس لڑکے کے والی وارث آ جائیں اور ہم سے یہ بچہ چھین لیں۔ انہوں نے اونے پونے یوسف علیہ السلام کو بیچا، اپنے دام کھڑے کیے اور چلے گئے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تعویل الاحادیث واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم یہاں تک حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان پڑھ چکے ہیں کہ ان کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، ایک قافلہ ان کو کنویں سے نکال کر لے گیا اور اسے مصر پہ جا کے اونے پونے دام و فروخت کر دیا۔ مصر میں جس شخص نے انہیں خریدا وہ مصر کا ایک بڑا منصبدار تھا، عزیز مصر، گویا مصر کا ایڈمنسٹریٹر تھا اور مصر کے انضامات وغیرہ مختلف امور کے وہ دیکھتا تھا۔ اس کے اوپر ایک بادشاہ تھا، بادشاہ کا ذکر اس قصے میں بعد میں آئے گا۔ یہ بادشاہ کے ماتحت ایک منصب ہے مصر میں عزیز مصر کا۔
عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو خریدا۔ وقال الذی اشتراہ من مصر، اور کہا اس شخص نے جس نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں خریدا تھا، لامرأتہ، اپنی بیوی سے، اکرمی مثواہ، اس بچے کو بہت ہی عمدہ ٹھکانہ دو، اس بچے کی بڑے اچھے طریقے پر پرورش کرو، اس کا خیال رکھو، عسیٰ ان ینفعنا، ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ دے، مجھے بڑا باصلاحیت محسوس ہوتا ہے، ممکن ہے کہ ہم اسے کچھ عرصے بعد فروخت کریں تو ہمیں اس کے زیادہ دام مل جائیں، اور نتخذہ ولدا، یہ بچہ بہت پیارا ہے، ممکن ہے کہ ہم اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیں، اور بعد کے واقعات بتا رہے ہیں کہ منہ بولا بیٹا بنا لیا، بیچا نہیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طریقے پر ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں ٹھکانہ دیا، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم ان کو باتوں کی تہ تک پہنچنے کا علم سکھائیں۔ کیسے؟ اس لیے کہ عزیز مصر بہت بڑا منتظم ہے مصر کا، جو بھی اس ملک میں مسائل آتے ہیں وہ مسائل ڈسکس ہوتے ہیں اسی کے گھر میں، بڑے بڑے ماہرین آتے ہیں، مسائل کے اسباب پر مختلف زاویوں سے غور کرتے ہیں اور مسائل کے اسباب پیش کرتے ہیں، پھر باہم اسباب پر اتفاق کے بعد مسائل کے حل کے لیے مختلف آپشنز پیش کیے جاتے ہیں اور کسی ایک حل پہ اتفاق ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام یہ پوری ڈسکشن سنتے ہیں، ان کی تربیت ہو رہی ہے کہ کیسے مسائل پہ غور و فکر کیا جاتا ہے، کن کن زاویوں سے ان کے اسباب کو ڈھونڈا جاتا ہے اور کن کن زاویوں سے پھر اس کے حل پیش کیے جاتے ہیں۔ اس طریقے پر یوسف علیہ السلام کے اس ماحول میں ایک تربیت ہو رہی ہے۔ واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے معاملے پر پوری طرح سے غالب ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ بھائیوں نے تو انہیں کنویں میں پھینکا تھا، اللہ نے کہاں پہنچا دیا، اس لیے کہ اللہ نے ان کو کچھ بنانا تھا، تو اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کر لیتا ہے اس پر پوری طرح سے غالب ہے، اور کوئی کسی کا حسد، کسی کی سازش اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنے معاملے پر پوری طرح سے چھایا ہوا ہے لیکن لوگوں میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ ولما بلغ اشدہ، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام پہنچے اپنی پختگی کو، جوانی کو، آتیناہ حکما و علما، تو ہم نے انہیں حکم یعنی شریعت کا علم بھی دیا اور ہم نے علم بھی دیا، اشارہ ہے ہم نے انہیں نبوت پہ سرفراز کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیک لوگوں کو اسی طرح سے بدلہ دیتے ہیں۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اور ان کے نفس کو گناہ کی طرف مائل کیا اس خاتون نے جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے، اللہ نے اس خاتون کے نام پر پردہ ڈالا ہے۔ وہ عزیز مصر کی بیوی تھی، لیکن یہ نہیں کہا کہ عزیز مصر کی بیوی نے حرکت کی، بلکہ کہا کہ جس خاتون کے گھر میں تھے اس خاتون نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جی کو گناہ پر مائل کیا، اور ایک دن تو حد ہی کر دی، کئی دفعہ مائل کیا ہوگا، ایک دن اس عورت نے حد کر دی۔ وغلقت الابواب، اس نے سارے دروازے بند کر دیے۔ وقالت ہیت لک، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ جلدی کر جلدی کر۔ قرآن مجید اس قسم کے واقعات کو اشارے کنائے میں بڑے مہذب پیرائے میں بیان کرتا ہے۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے 3 کلمات کہے، یہ ہیں علم و حکمت کے موتی۔ پہلا نقطہ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، گناہ سے بچنے کے لیے اپنے پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اللہ ہی بچائے تو انسان بچ سکتا ہے، لہذا کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ انہ ربی احسن مثوائی، بے شک عزیز مصر میرا آقا ہے جس نے مجھے بہت ہی عمدہ ٹھکانہ دیا ہے، میں احسان فراموشی نہیں کر سکتا کہ میں اسی کی عزت پر بٹا لگا دوں، نہیں، احسان مندی کا تقاضا ہے کہ میں ہرگز یہ حرکت نہ کروں۔ انہ ربی احسن مثوائی، اور نمبر 3، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ زنا کرنے والا ظالم ہے، اپنے پہ ظلم کرتا ہے، عورت کی ناموس پہ ایک داغ لگا دیتا ہے ظالم، اور اس کے بعد عورت کے خاندان کے اوپر ایک بٹا لگاتا ہے، پورے معاشرے میں گندگی پھیلاتا ہے، بہت بڑا ظالم ہے زنا کرنے والا، اور یہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ اور یہ 3 باتیں کہہ کے گویا انہوں نے
عزیز مصر کی بیوی کو تبلیغ بھی کی، اس کو بھی انہوں نے اتنی اعلیٰ باتیں اس کو بتائیں۔ نبی کوئی موقع نہیں چھوڑتے، جب بھی موقع ہوتا ہے تبلیغ کا تو ضرور حق کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ وَلَقَدْ ہمت بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اور اس خاتون نے وہ خاتون حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو گئی، ان میں کھو گئی۔ وَهَمَّ بِهَا، اور حضرت یوسف بھی اس خاتون میں کھو جاتے۔ لولا ان رأى برہان ربہ، اگر اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل کو نہ دیکھ لیتے۔ دلیل کیا ہے؟ مفسرین نے کہا کہ وہ 3 کلمات جو انہوں نے اس عورت کو اس وقت سنائے۔ ایک رائے تو یہ ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ قرآن مجید کی کچھ آیات ہیں جو ان کو دکھائی گئی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسی رائے کے قائل ہیں۔ وہ کون کون سی آیات ہیں؟ ایک آیت یہ بھی ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، دیکھنا زنا کے قریب بھی مت جانا۔ الاتقان فی علوم القرآن، علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی لکھا ہے کہ قرآن مجید کی بعض آیتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی نبیوں کو ان آیتوں کا علم دیا تھا۔ انہوں نے بھی یہ رائے لکھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ قرآن مجید کی آیات کو اپنے سامنے دیکھا جس کی وجہ سے وہ اس عورت کی طرف مائل ہونے سے محفوظ رہے۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح سے ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام سے برائی کو اور فحاشی کو دور کر دیا۔ کیوں؟ انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ انبیاء اکرام اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، معصوم اس معنی میں ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہوتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں گناہ سے بچا لیتا ہے۔ واستبق الباب، اور وہ دونوں کے دونوں تیزی کے ساتھ دوڑے دروازے کی طرف۔ یوسف علیہ السلام آگے تھے اور وہ عورت ان کے پیچھے تھی۔ وقدت قمیصہ من دبر، اور اس عورت نے یوسف علیہ السلام کے کرتے کو پیچھے سے پکڑا جس کی وجہ سے وہ کرتا پھٹ گیا۔ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، جیسے یوسف علیہ السلام نے دروازہ کھولا ان دونوں نے پایا اس عورت کے سردار کو، سرتاج کو، یعنی عزیز مصر کو دروازے کے پاس۔ عجیب دیکھتے ہیں کہ سامنے دروازے پہ وہ کھڑا ہے، ایک دم وہ عورت بدل گئی۔ کہاں یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دے رہی تھی، کہاں اس نے ایک دم فریب کے ساتھ بدل لیا اپنے پورے کا پورا موقف ہی۔ قالت، اور اس نے کہا عزیز مصر سے، اپنے شوہر سے، ما جزاء من اراد باہلک سوءا، اس کی کیا سزا ہو جو تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے۔ یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، بلکہ عزیز مصر کو غیرت دلا رہی ہے کہ جو تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، الا ان یسجنا، سوائے اس کے کہ اسے قید کر دیا جائے، او عذاب علیم، یہ دردناک سزا دی جائے، کوڑے مارے جائیں۔ یعنی یہ ہے اس قسم کی عورتوں کے لچھن۔ کبھی بھی اس قسم کی عورتیں جو گناہ کی دعوت دیں ان کی محبت کے جال میں نہیں آنا چاہیے۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ صورتحال بدلی ہے تو الزام بھی یوسف علیہ السلام پر دیا اور ساتھ سزا بھی تجویز کر رہی ہے کہ ان کو قید کر دو یا انہیں کوڑے مارو۔ اب ایسے موقع پر یہ نہیں ہے کہ انسان خاموش بیٹھا رہے، یہ کوئی تقوی نہیں ہے، انسان کو اپنا دفاع کرنا چاہیے۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس عورت نے میرے جی کو گناہ کی طرف مائل کیا تھا۔ لیکن کتنا پیارا انداز ہے، صرف اتنی بات کی جتنی دفاع کے لیے ضروری تھی۔ کوئی اور انسان ہوتا تو عورت کے اوپر لان تان کرتا، اسے برا بلا کہتا کہ دیکھو کیسی جھوٹی ہے، بکار ہے، خود ہی مجھے دعوت دی اور اب کیسے بدلی ہے۔ لیکن نہیں، انبیاء اکرام کا کردار بڑا اعلیٰ ہوتا ہے، کیا صبر ہے، کیا تحمل ہے، اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، بس اتنا کہہ دیا جتنا ضروری تھا کہ نہیں، اس نے میرے جی کو گناہ کی طرف مائل کیا۔ وشہد شاہد من اہلہا، اور گواہی دی اس عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے، عورت کے رشتہ داروں میں سے ایک شخص نے گواہی دی، سمجھدار تھا۔ اس کے سامنے جب پوری بات آئی اور بتایا گیا کہ کرتا یوسف علیہ السلام کا پھٹا ہوا ہے، تو اس نے جواب دیا ان کانا قمیصہ قد من قبل، اگر تو یوسف علیہ السلام کا کرتا پھٹا ہوا ہے سامنے سے، فصدقت، تو اس عورت نے سچ کہا ہے، وہو من الکاذبین، اور یوسف علیہ السلام معاذ اللہ جھوٹوں میں سے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ،
اور اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا پھٹا ہوا ہے پیچھے سے، فکذبت، تو اس عورت نے جھوٹ کہا، وہو من الصادقین، اور وہ یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہیں۔ یہاں پر آ کر قاضی سلمان منصور پوری، ان کی بڑی پیاری کتاب ہے الجمال والکمال، سورہ یوسف کی تشریح پر، چونکہ تھے جج پٹیالہ میں تو اسی زاویے سے وہ تفسیر پڑھ رہے، تو کہتے ہیں کہ چونکہ وہ شخص